السلام علیکم ناظرین، کے ٹو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، پہاڑوں اور بلند و بالا چوٹیوں کی سرزمین وادی شکر میں ماؤنٹینئرنگ کے شعبے میں بہتری اور ٹور آپریٹرز، گائیڈز اور پورٹرز کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے اہم سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے رپورٹر منظور ناز کے مطابق اس سیمینار میں ملک بھر کے نامور کوپیماؤں، ہائی پورٹرز اور مقامی پورٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بلند و بالا چوٹیوں اور پہاڑوں کی سرزمین شگر میں منعقدہ اس سیمینار کا مقصد نہ صرف کوپہ ماہی کے شعبے کو درپیش مسائل اور چیلنجز پر روشنی ڈالنا تھا، بلکہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرنا بھی تھا۔ تقریب میں گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ، فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی، صدر الپائن کلب آف پاکستان میجر جنرل عرفان ارشد نے شرکت کی، جبکہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ابرار احمد مرزا اور دیگر اعلیٰ حکام نے آن لائن شرکت کی۔ شرکا نے اس سیمینار کو کوپہمائی سے وابستہ افراد کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کی طرف ایک مثبت قدم قرار دیا۔ یہ سیمینار اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ پاک فوج اور متعلقہ ادارے کوپہمائی کے فروغ، مقامی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اس صنعت کے ذریعے خطے کی سیاحت اور معیشت کو نئی تقویت دینے میں سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شرکا نے اس سیمینار کو کوپہمائی سے وابستہ افراد کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کی طرف ایک مثبت قدم قرار دیا۔ یہ سیمینار اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ پاک فوج اور متعلقہ ادارے کوپہمائی کے فروغ، مقامی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اس صنعت کے ذریعے خطے کی سیاحت اور معیشت کو نئی تقویت دینے میں سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ گلگت کونودا سے لاپتہ ہونے والے نوجوان راجہ کا شان ساکن یاسین کو مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق کاشان کو جو 2 افراد اپنے ساتھ لے کر گئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے جائے وقوع کی نشاندہی کی، جہاں سے مقتول کا ایک چپل بھی ملا ہے جسے ورثا نے شناخت کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے مقتول کا موبائل فون بھی برآمد کر لیا گیا اور مزید تفتیش جاری ہے۔ مقتول راجہ کاشان کے والد نے صحافیوں کو بتایا کہ میرا بیٹا راجہ کاشان 2 روز قبل یاسین سے کونوداز گھر آیا تھا، جو 2 روز قبل لاپتہ ہوا، اور پولیس حکام نے ہمیں اس کے قتل کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی لین دین کا کوئی تنازع تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے جوان سال بیٹے جو فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا کو ظالموں نے قتل کیا ہے۔ مجاہد کالونی کونوداس میں راجہ کاشان کے گھر پر تعزیت کے لیے لوگوں کا تانتا بن گیا ہے۔ لوگ جوان سال نوجوان کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کونوداس میں عوام نے مرکزی شاہراہ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور طالب علم کاشان کے قتل میں ملوث قاتلوں کو قرار واقعہ سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بابوسر روڈ کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا۔ بابوسر ٹاپ روزانہ صبح 6 تا شام 6 بجے تک ٹریفک کے لیے کھلا رہے گا، جبکہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک بابوسر ٹاپ سفر پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ رات کے اوقات میں بابوسر ٹاپ پر کورا جمنے اور پھسلن کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت شندور روڈ تالیداس کے مقام پر بند ہے، تاہم متبادل جیپ ایبل سڑک موجود ہے۔ دوسری جانب شاہراہ کرکرم حسن آباد کے مقام پر بند شاہراہ کو ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے، مگر شاہراہ پر کام جاری ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک شیڈول کے مطابق چھوڑا جاتا ہے اور متبادل سڑک بھی بحال ہے۔ ضلع گانچے ہوشے ویلی مولک پل کو اگلے ہفتے پانی کا بہاؤ کم ہونے کے ساتھ بحال کیا جائے گا، جبکہ ضلع شگر میں ڈونگسا پڑی برالدو روڈ پر کام جاری ہے اور جلد ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ انجینئر محمد اسماعیل نے کہا ہے کہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ معدنیات کے حوالے سے امریکہ سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اگر اپوزیشن کے پاس معاہدے کی کوئی کاپی ہے تو سامنے لائے، ہم اپوزیشن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور اپوزیشن کا ساتھ بھی دیں گے۔ انہوں نے پیر کے روز سے سید سہیل عباس کی تقریر کے جواب میں ایوان کو بتایا کہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا، نہ ہی اس حوالے سے کوئی اجلاس ہوا ہے، نہ اس طرح کا امریکہ سے کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر نے بھی اسکردو میں پریس کانفرنس کی تھی۔ میں نے کافی کوشش کی مگر ایسا کوئی معاہدہ میری نظروں سے نہیں گزرا ہے۔ اگر اپوزیشن کے پاس ایسے کسی معاہدے کی کاپی ہے تو اچھی بات ہے،
پھر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہے تو انجینئر اسماعیل اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ اس سے قبل سید سہیل عباس نے ایوان کو بتایا کہ گلگت بلتستان میں سیل ٹیکس نافذ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ قانونی مسودہ کابینہ سے منظوری کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے امریکہ کے ساتھ گلگت بلتستان کی معدنیات کے حوالے سے معاہدہ کیا ہے، اور یہ وزیر اعظم نے خود پریس کانفرنس میں بتایا ہے۔ اس لیے اس معاہدے کا مسودہ ایوان میں پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ کون کون سے پہاڑ امریکہ کو دیے گئے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے باقاعدہ تحریک کے التواء سیکریٹریٹ میں جمع کر دی تھی، مگر وہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو اعتماد میں لیے بغیر ماپو انداز میں اکنامک زون بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دنیور گلگت میں چوری کی بڑی واردات کا سراغ لگاتے ہوئے پولیس نے 50 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون برآمد کر کے اصل مالک کے حوالے کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق چند روز قبل دنیور بازار میں واقع ایک موبائل شاپ سے نامعلوم افراد لاکھوں روپے کے موبائل فون چرا کر فرار ہو گئے تھے۔ واقعے کے بعد ایس ایس پی گلگت اسحاق حسین کی ہدایت پر دنیور پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جدید تفتیشی طریقہ کار استعمال کیا اور مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق دوران تفتیش ملزمان نے جرم کا اعتراف کیا، جس پر ان کے قبضے سے تمام موبائل فون برآمد کر لیے گئے۔ ایس ایس پی گلگت اسحاق حسین نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے تعاون اور بروقت اطلاع دینے سے ہی ایسے سنگین جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایس ایس پی نے مزید کہا کہ علاقے میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن جاری ہے اور کسی کو بھی امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دکان کے مالک نے پولیس کی بروقت کارروائی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دنیور پولیس نے ان کے نقصان کو پورا کر کے عوام کا اعتماد بحال کیا ہے۔ علاقے کے سماجی حلقوں نے بھی پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.delegated.com۔ اللہ حافظ۔